الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر تپا نور مجسم اور پیکر حسن و جمال ہیں۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کمال سیرت میں سب سے منفرد اور یکتا ہیں، اسی طرح ظاہری حسن و جمال میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لازوال حسن و جمال عطا فرمایا۔ ساری کائنات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ حسن و جمال کے اس ذکر کو اگر مختصر پیرائے میں عرض کیا جائے تو صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ سارے جہاں میں کوئی ایسی کامل عقل نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور نورانیت کا کما حقہ ادراک کر سکے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی قسم ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پیارے چمکتے ہوئے تارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہ کے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی کرتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاش کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور واللیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے عنبرین کے لیے بطور کنایہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی ان آیات مبارکہ میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روشن چہرے اور رات کی تاریکی سے زیادہ گہری سیاہ زلفوں کی قسم ذکر فرمائی، اور اس طرح اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ خوشبخت اور پاکیزہ نفوس ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا اپنی چشمان سر سے مشاہدہ کیا اور خوش نصیبی کی معراج حاصل کی۔ متعدد روایات میں انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جن تشبیہات، استعارات اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، انہیں پڑھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قسمت پر رشک آتا ہے، اور دل میں بے اختیار یہ خواہش مچلتی ہے کہ کاش اس مبارک دور میں ہم بھی ہوتے اور اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن کا ذکر کرتے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا۔ حضرات گرامی قدر رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرتے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلی القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي يحسن من القمر
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔